السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحیح سمجھ فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات میری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ کے ایسے جلیل القدر پیغمبر تھے کہ جن کا کام اللہ رب العزت نے لوگوں تک پیغام پہنچانا لگایا تھا۔ جو لوگوں تک پیغام پہنچاتے تھے، اللہ رب العزت کی تعارف کرواتے تھے، لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً کم و بیش 950 سال تک بتائی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم کی طرف اللہ جل شانہ نے ان کو بھیجا، جو اپنے قوم کو دعوت دیتے تھے۔ دن کو بھی اللہ رب العزت کی طرف بلاتے تھے اور رات کو بھی اللہ رب العزت کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ایسی ظالم قوم تھی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر پتھر مارتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان پتھروں کے اندر دب جاتے۔ پھر فرشتہ آتا جو پروں کے ساتھ پتھروں کو سائیڈ پر کرتا اور آپ کو وہاں سے نکال لیتا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پھر سے وہی کام شروع کر دیتے، لوگوں کی طرف جاتے، اے لوگو اللہ کی مان لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اے لوگو اللہ کی مان لو تاکہ تم پر تمہارا رب کرم کرے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب قوم کو دعوت دینے جایا کرتے تھے تو لوگ ایسی ظالم قوم تھی کہ اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال لیتی تھی، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتی تھی تاکہ ان کی کوئی ایک بات بھی ہمارے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر تھک گئے کہ دعوت دے دے کر 950 سال تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن وہ قوم ایسی ظالم قوم تھی کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات کو بھی نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے اور فرمانے لگے، یا رب میں نے اپنی قوم کو صبح بھی دعوت دی، میں نے اپنی قوم کو شام کو بھی دعوت دی، یا رب انہوں نے میری ایک بات کو بھی نہیں مانا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے نوح آپ ایسا کیجئے، آپ اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے لیجئے اور ایک بڑی کشتی بنا لیجئے اور ان پر سوار ہو جائیے، کیونکہ میرا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے لیا اور بیڑی پر سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا اور ان کی بیوی بھی نہ ماننے والوں میں تھے، انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ جل شانہ کا عذاب آیا جس کے اندر ان کا بیٹا بھی تھا اور ان کی بیوی بھی تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں، اے میرے بیٹے آجا، اللہ پر ایمان لے آ اور کشتی پر سوار ہو جا تاکہ تجھ پر تیرا رب کرم کرے، تاکہ تو اس عذاب سے بچ جائے۔ ان کا بیٹا کہنے لگا کہ میں یہ اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، فلاں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ آج اللہ جل شانہ کا عذاب ایسا مسلط کیا گیا ہے کہ آج روئے زمین پر کچھ نہیں بچنے والا۔ انہی کا بیٹا تھا کہ اب ان کی بیوی بھی تھی جو نہ مانے تھے، ان کا بیٹا بھی غرق ہو گیا اور ان کی بیوی بھی اسی عذاب کے اندر غرق ہو گئی۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والوں کو اس عذاب سے لے کر نکل گئے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی قوم کو وہیں سب کو غرق کر